سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو رہی ہے اور سوال فاتحہ کے متعلق ہی ہے کہ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں مرحومین کے لیے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب اسے جلدی میں سن نہیں پایا، کچھ مجمع جایا تھا، متعدد لوگ باتیں کر رہے تھے، پھر مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ یہاں عام طور پر مرنے والوں کے لیے جو فاتحہ ہوتا ہے اس کی کیا شکل ہے، لیکن ہمارے یہاں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں جہاں کی آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، غالباً وہی رسم یہاں بھی ہوگی کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سیوم یا 40ویں کے موقع پر فاتحہ ہوتا ہے۔ فاتحہ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانا رکھا جاتا ہے، کچھ برتن، کچھ کپڑے وپڑے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے، ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ کسی بھی شے کے پیچھے جو ریزننگ ہے اور جو فلاسفی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور اس لیے وہ صرف ایک رسم بن گئی ہے، صرف ایک ریچول بن گئی ہے جس کو بغیر سمجھے بوجھے ہم فالو کرتے ہیں، اسی سے پھر سوالات اور کوشچننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو فاتحہ کا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے فاتحہ کو بہت سمجھ بوجھ کے رکھا ہے اور اس سے ان کی بصیرت دینی کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، تلاوت قرآن آپ کرتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بندے کا حق ہے، کسی غریب کو کپڑے دیتے ہیں یہ بندے کا حق ہے، کسی غریب کو برتن دے دیتے ہیں یا اور کسی صورت سے ہیلپ کر دیتے ہیں یہ بندوں کا حق ہے۔ تو مرنے والے کے سیوم یا 40ویں چہلم کے موقع پر یہ جو صورت ہوتی ہے کہ کھانا کپڑا برتن رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی عالم دین کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بھئی میں جانتا ہوں کہ ہوتی ہے، کہ جتنا پلاؤ ہے، زردہ ہے، بریانی ہے، کپڑے ہیں، یہ سب چیزیں مردے کو جا رہی ہیں قبر میں۔ بھی ہوتا ہے یہ۔ دیکھیں میں آپ کو سچا واقعہ بتاؤں، میں نام لیے دیتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک مشہور شہر ہے مراد آباد، اور وہاں ایک قصبہ ہے سرسی، بہت اچھے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے، بڑے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہر دین کی لائن میں بھی اور دنیاوی لائن میں بہت اچھا ہے۔ لیکن میں سرسی میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، کسی مومن کے فاتحہ خوانی کی مجلس تھی، تو جب مجلس وغیرہ ہو گئی تو فاتحہ کے لیے مجھ سے کہا گیا، میں اور بہت سے مومنین فاتحہ دینے کے لیے اس گھر میں گئے کہ جہاں مرحوم رہا کرتے تھے، اور فاتحہ کے لیے حضرت دستور وہی کھانا پینا اور اچھے قسم کا کپڑے اور کچھ برتن۔ اسی میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک بیڑی کا بنڈل بھی رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے میں نے غلط تو نہیں آپ سے کہا کہ ان کا تصور یہ ہے کہ سب مردے کو جاتا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ بیڑی کا بنڈل کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے مرحوم کو بیڑی پینے کا بہت شوق تھا، تو میں نے اس کیا پھر ساتھ میں آپ ایک ماچس بھی رکھ دیجئے، اس لیے کہ مرحوم کو رحمت ہوگی، بیڑی سلگانے کے لیے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، جنت میں تو آگ ملے گی نہیں۔ اور کیا آپ نے؟ پھر میں نے بنڈل اٹھا کے پھینکوایا وہاں سے۔ تو یہ تصور ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ مردے کو پلاؤ، بریانی، کپڑا، لوٹا اور وہ سب نہیں پہنچتا ہے۔ آپ جب تلاوت قرآن کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ پھر یہ نظر کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم نے جو یہ تلاوت قرآن کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا ہے، اور یہ جو کسی غریب کو مدد ہوگی اس کپڑے اور اس کھانے اور اس برتنوں کے ذریعے سے، اس کا جو ثواب ہوگا وہ مرنے والے کی روح کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، تو وہ ثواب پہنچتا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے، جہالت میں کیا ہوتا تھا کہ جو قربانیاں کعبے قریب کی جاتی تھیں اس کا گوشت کعبے کی دیواروں پر لا کر ملا جاتا تھا، اس کو غلیظ کیا جاتا تھا، تو قرآن مجید نے کہا، حکم دیا کہ قربانیاں وہاں میدان منی میں جا کر کرو اور کعبے کو پاک و صاف و طیب و طاہر رکھو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا
کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تم جو ہمارے نام پر قربانیاں کر رہے ہو تو یہ گوشت ہم تک نہیں پہنچے گا، یہ ہڈیاں تم ان جانوروں کی ہم تک نہیں پہنچیں گی، نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ ان کی ہڈیاں پہنچیں گی، تمہاری وہ پاکیزگی قلب ہم تک پہنچے گی جس جذبے سے تم قربانی کر رہے ہو۔ تو اسی طرح سے یہ کھانا پانی مردے تک نہیں پہنچتا، بلکہ اگر ہم نے پاکیزگی قلب، خلوص نیت اور معرفت کے ساتھ یہ رسم انجام دی ہے تو اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا ہے۔ اب میں کسی فرقے کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن ایک فرقہ وہ ہے کہ جو ان چیزوں کا قائل نہیں ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں، ان کے رسپیکٹ کے باوجود، ان کی عزت کے باوجود، احترام کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں صحیح راستے کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیے بات کو آپ سمجھ لیجئے، شب قدر میں جب میں یہاں آیا تو مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی ذرا کسی وجہ سے، تو یہ دروازہ بند تھا، مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ ادھر سے نہ جائیے، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس دروازے سے میں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس دروازے سے انٹری ممکن نہیں ہوتی وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ غور کریں نا، جس دروازے سے انٹری ممکن ہوتی ہے وہ دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اپنے وہابی دوستوں سے کہ ان کے مسلک کے مطابق بھی جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی تو یہ مانتے ہیں کہ منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں انسان سے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں، وہ بھی کہتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ منکر نکیر جب آ کر مردے سے سوال کرتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ اب یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ منکر نکیر جو بھی سوال کرتے ہیں وہ صرف عقائد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اعمال کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، رسول کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بہرحال عقائد کے اختلاف کے باوجود سوالات جو بھی ہوتے ہیں وہ صرف عقائد کے بارے میں سوال ہوتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کرتا منکر نکیر، نہیں کرتے کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے یا نہیں کی ہے، اور کیا آپ نے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، عقائد کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مرنے والا جاتا ہے قبر کے اندر پہنچتا ہے تو عقائد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اعمال کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو یہ اعمال کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے، عقائد کا دروازہ کیوں بند کر دیا گیا؟ اس لیے کہ بیٹے کے عقیدے کے صحیح ہونے سے باپ کے غلط عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ That chapter is closed، وہ دروازہ بند ہے، لیکن اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اعمال کا دروازے کا کھلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ادھر سے انٹری ممکن ہے، تم نیکی کر کے اپنے مرنے والے تک اس کا ثواب پہنچا سکتے ہو۔ اور اسی لیے آپ سمجھیے، عربی آسان تھی بات کہ انسان قبر میں گیا، اللہ کے فرشتے آئے، اس سے عقائد بھی پوچھے، اعمال بھی پوچھے، رزلٹ ڈکلیئر کر دیا۔ کیوں نہیں رزلٹ ڈکلیئر ہو جاتا؟ یہ قیامت کا انتظار کس لیے ہے؟ یہ قیامت کا انتظار اسی لیے ہے کہ دا چیپٹر از اوپن، دا ڈور از اوپن۔ ابھی نہیں معلوم کہ قیامت آتے آتے کتنی نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جا سکتی ہیں یا کتنی برائیاں اس کے نام عمل میں لکھی جا سکتی ہیں، اس لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو وہ جو سمجھے آپ نے، تو فاتحہ کا کنسپشن یہ ہے ہمارے یہاں۔ اب یہ کہ مومنین کا نام لیا جاتا ہے، دیکھیے بہتر طریقہ فاتحہ کا یہ ہے، اور یہی طریقہ درست بھی ہے کہ آپ جب مومنین کی روح کو اصالہ ثواب کریں تو پہلے نیت یہ کریں کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہم نذر کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب مومن کو آپ ہدیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کو بخشتے ہیں، جب معصومین کی منزل آتی ہے تو بخشنے کا سوال نہیں ہے، ایسا کبھی جملہ بھی زبان پر نہ آنے پائے۔ آپ یہ کہیے ہم نذر کرتے ہیں، اس لیے کہ نذر کی جاتی ہے، بادشاہوں کو بخشا جاتا ہے، فقیروں کو، وہ بادشاہ ہیں، وہ بے نیاز ہیں، ہمارے مردے ہمارے محتاج ہیں، وہ فقیر ہیں، تو ان کو ہم بخشتے ہیں۔ تو ہم یہ نذر کرتے ہیں کہ یہ ہم ائمہ معصومین کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، اور اس نذر کے بدلے میں جو ثواب ملتا ہے وہ فلاں کی روح کو بخشتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پھر میں کہتا ہوں آپ کے سامنے خدا کی قسم بات نہیں، جس دن آپ کے ذہن میں اتر گئی اس دن مسئلے حل ہو جائیں گے کہ جتنا جتنا دنیا آگے بڑھتی جائے گی مسائل کو سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ آج ہماری یہاں ایک چیز ہے بوسٹر، سمجھ گئے نا آپ؟ بوسٹر کیا ہوتا ہے کہ
ٹی وی کی ویوز ویک انداز میں بوسٹر تک پہنچتی ہیں، لیکن بوسٹر جب اس کو آگے بڑھاتا ہے تو پاورفل کر دیتا ہے۔ تو ائمہ طاہرین بھی ہمارے لیے بوسٹر ہیں، ہماری نظر کی نہریں، ہماری باتوں کی لہریں بہت ویک طریقے سے ان تک پہنچتی ہیں، لیکن جب ان تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے ریلے ہوتی ہیں تو اس میں بہت طاقت آ چکی ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد وعلی